الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، رپورٹرز حضرات، کیمرہ مین، تمام کو السلام علیکم۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بے حد شکریہ کہ جس طرح آپ نوجوانان مہاجر کی کاوشوں کو اور نوجوانان مہاجر کی تمام سرگرمیوں کو میڈیا چینلز کے ذریعے سے عوام تک پہنچاتے آئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام نوجوانان مہاجر کی دعوت پر یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے، لیکن میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سب تمام کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ وہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچ سکیں۔ یہاں اس وقت موجود نوجوانان مہاجر کے مرکزی آرگنائزرز آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ نوجوانان مہاجر کے مرکزی اراکین یہاں پر اور پریس کلب کے باہر موجود بھی ہیں۔ 2020 میں ان نوجوانوں نے ایک ایسا تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا کہ ان نوجوانوں نے غیر سیاسی اور غیر جماعتی طور پر مہاجر قوم کو مہاجر ثقافتی دن کا تحفہ دیا، اور جب تک دنیا کے کسی بھی خطے میں مہاجر قوم آباد رہے گی وہ 24 دسمبر اپنا یوم ثقافت کے طور پر مناتی رہے گی۔ کامیاب طریقے سے غیر سیاسی غیر جماعتی طور پر 2020 سے مہاجر ثقافتی دن کی جو بنیاد رکھی، 2022 تک 3 مرتبہ کامیاب طریقے سے اس کا انعقاد کرایا گیا اور وہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد پورے شہر میں اور شہر سے باہر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا کے 15 ممالک میں نوجوانوں کی ایک ایسی موبلائزیشن نوجوانان مہاجر کے پلیٹ فارم سے ہوئی کہ بڑی کثیر تعداد میں شہر کے ہر ٹاؤن اور اس کے بعد پورے پاکستان اور دنیا کے 15 ممالک تک نوجوانان مہاجر کی تنظیم کی تعداد بنی اور لوگوں نے رابطے کیے، لوگ ساتھ جڑے، اور اس کے بعد بہت ساری توقعات نوجوانان مہاجر کے اس پلیٹ فارم سے عوام اور نوجوانوں نے وابستہ کیں، جس کے اندر شہر کے بہت سارے مسائل تھے، جس کے اندر کہ الیکٹرک کا مسئلہ بھی ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ بھی ہے، نوکریوں کا مسئلہ بھی ہے، اور اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ بھی ہے۔ اور جب اس شہر کے اندر اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی ہوئی واردات ہوتی رہیں اور نوجوانوں کی شہادتیں سامنے آتی رہیں، اور چند پیسوں کے عوض ڈکیت جس طرح اس شہر کی سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں پر نوجوانوں کے قتل میں ملوث رہے، تو اس کے بعد پورے شہر کے اندر یہ ایک تذبذب ہوا اور ایک کنفیوژن پیدا ہوئی کہ کون اور کس طرح ان ڈکیتوں کو جو ہے وہ لگام ڈالا جا سکتا ہے۔ تو نوجوانان مہاجر کے پلیٹ فارم سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی، جس کی تفصیلات بیرسٹر حسن خان یہاں پر موجود ہیں، آرگنائزر نوجوانان مہاجر، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک احتجاج کا ارادہ کیا گیا کہ پورے شہر کے اندر احتجاج کر کے اعلیٰ حکام کو یہ باور کرایا جائے کہ اب شہر کے نوجوان اور شہر کے باسی جو باشندے ہیں وہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف یک زبان ہو کر اس کو بھی غیر سیاسی اور غیر جماعتی طور پر احتجاج ریکارڈ کرا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر یہ بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں کو روکا جائے، وگرنہ اس شہر کے باشندے سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے۔ اس کے بعد چند چیزیں اور چند واقعات ایسے ہوئے اور جو ہماری نظر سے گزرے، جس کے اوپر مشورہ کیا گیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ لیا گیا۔ اس سے فائز علی خان بھائی مرکزی آرگنائزر ہیں، وہ اس سے آگاہ کریں گے آپ کو کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی بنا پر ایک اتنا بڑا احتجاج جو ہم کرنے جا رہے تھے۔ اور یقین جانیں کہ ابھی اس وقت تقریباً 4 سوا 4 بجے کا وقت ہے، اور ہمارا احتجاج آج ہی کے دن کراچی کے 5 مقامات پر 5 بجے کے وقت منعقد کرنا تھا، جو کہ 5 مقامات سے زائد تک ہمارے پاس لوگوں کے رابطے تھے کہ وہ اس احتجاج میں شریک ہو کر اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر
ابھی بھی اس وقت تک بھی اگر ہم چاہیں تو اس احتجاج کو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کامیاب طریقے سے اس کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ یہ تیاری ہماری ابھی تک بھی مکمل ہے کہ کس طرح سے ہم نے وہ احتجاج اپنا کرنا تھا، اور ابھی تک بھی وہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اس احتجاج کو مؤخر کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا بیرسٹر حسن خان سے کہ وہ آئینی اور قانونی پہلو جو ہماری پٹیشن ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ڈالی ہوئی اور ہمارا کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تمام ناظرین سامعین کو السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ کہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آج آپ لوگ یہاں پر آئے، اور ہم جیسی ناچیز کو جو اختیارات کے معاملے سے کمزور ہیں، جو وسائل کے معاملے سے کمزور ہیں، جو ہر اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ اپنے کردار کے معاملے میں مضبوط ہیں، اپنے ضمیر کے معاملے میں مضبوط ہیں، اپنے اتحاد میں مضبوط ہیں، اپنی یکجہتی میں مضبوط ہیں، اور اپنی قومی ڈائریکشن کے اندر مضبوط ہیں، ان کو کور کرنے کے لیے آج آپ لوگ یہاں پر پہنچے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہم نے پچھلے ہفتے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جس کا 2 رکنی بیچ آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ جو کنسرن جسٹس ڈویژنل بینچ کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے اپنی کیس کی پیروی کری، اور ان کو یہ بتایا صوبے کی سب سے بڑی عدالت میں کراچی کا مقدمہ لے کر گئے، اور اس مقدمے کے اندر ہم نے ان سے یہ پریئرز لی ہیں، یہ التجا کی ہے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے کہ خدارا صوبے کی سب سے بڑی عدالت صوبے کے سب سے بڑے انسپیکٹر جنرل کو بلائے، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کو بلائے، کراچی پولیس چیف کو، اور ان سے پوچھیں کہ کراچی میں روزانہ کراچی کے نوجوانوں کو 1000 روپے کے عوض، 1500 روپے کے عوض، 2000 روپے کے عوض مارا جا رہا ہے، تو کیا کراچی والوں کی جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ کراچی والے روڈوں کے اوپر موبائل کے لیے مارے جائیں، کراچی والے روڈوں کے اوپر بائک کے لیے مارے جائیں، یا کراچی والے اپنی سڑکوں پر صرف اور صرف 1500-1000 روپے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے نظر آئیں؟ یہ کراچی شہر روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ جب سے شہر کے اندر کچھ ایسی گہما گہمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ شہر چوروں کا شہر بن گیا ہے، ڈکیتوں کا شہر بن گیا ہے، لٹیروں کا شہر بن گیا ہے۔ ہم نے آئینی درخواست کے اندر آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا، یہ التجا کی کہ جو سیکیورٹی ہے اس کو آپ، جو وی آئی پیز کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہے اس کو آپ رول بیک کروائیں، ڈائریکشن دیں آئی جی کو، ایڈیشنل آئی جی کو کہ اس کو رول بیک کریں۔ ڈیسیز کی فیملی، پوری دنیا کے اندر جناب ایک ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر بجٹ کے اندر، اے ڈی پیز کے اندر، کراچی کے پنوں کے اندر، کراچی کے پیپرز کے اندر تو لکھا جاتا ہے ایمرجنسی فنڈ، لیکن افسوس کے ساتھ وہ فنڈ کراچی والوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے نہیں لگایا جاتا، یا ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نہیں لگایا جاتا۔ تو ہم نے یہ کہا آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے اس دن جب اس دن آرگومنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے کہ آنریبل سندھ ہائی کورٹ ڈائریکشن دے کہ یہ ایمرجنسی فنڈ کو ریلیز کر کے ڈیسیز کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جا سکے، اور پورے 1 سال میں کراچی پولیس نے یا سندھ پولیس نے کیا اقدام لیے ہیں، کیا ایسے سیکیورٹی میجرز لیے ہیں جس سے ہمیں لگے کہ ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے
ایک ڈکیتی کا وکٹم یہاں بیٹھا ہے عمیر عامر مقصودی بھائی، جن کو اورنگی ٹاؤن میں لوٹا گیا ہے. انہوں نے 2 مہینے بعد موبائل خریدا اپنا پیسے جمع کر کر، اور ایک دن کے اندر شام میں یہ بس اسٹاپ کے پاس کھڑے تھے، ان کا موبائل لوٹ لیا گیا. ان کی جب ہمیں دوسرے نمبر سے کال آتی ہے تو ہم نے کہا عمیر بھائی جان تو سیف ہے. انہوں نے کہا موبائل چلا گیا. ہم نے کہا جان تو محفوظ ہے، کیونکہ 100 دکانیں عزیز آباد میں لوٹی گئی ہیں. 16-18 لوگوں کا گینگ ہے. اب یہ گینگ کس کی سربراہی میں کام کر رہا ہے، کس کی سربراہی میں کام نہیں کر رہا، یہ کام پولیس کا ہے کہ وہ معلوم کرے اور رپورٹ جمع کرائے آنریبل سندھ ہائی کورٹ کی بینچ کے اندر. اس کے بعد اگلی پریئر ہم لے کر جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی پریئر نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ فائز علی خان کے گھر پہ سیکیورٹی لگائی جائے، زہیب اعظم کو سیکیورٹی فراہم کی جائے یا حسن خان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. یہاں یہ ہر چیز کراچی والوں کے لیے لکھی گئی ہے. تو اس بات سے ایک چیز تو کلیئر ہو جائے کہ یہ نوجوان، کمزور نوجوان وسائل کے باعث یہ کراچی والوں کا مقدمہ مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہر فورم پہ یہ مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھانا جانتے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں کراچی والوں کے لیے. کوئی ایسی اس کے اندر پریئر کلوزز نہیں ہے جس میں ہم نے اپنے لیے یا اپنے مفاد کے لیے کوئی بات کی ہو یا یہ کہا گیا ہو کہ ہم اگریوڈ ہیں. ہم بھی اگریوڈ ہیں لیکن کراچی والے ہم سے زیادہ اگریوڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لکھا کہ پورے کراچی کے تھانوں کے اندر کتنی سیکورٹی تعینات ہیں. ایڈیشنل آئی جی صاحب اس کی رپورٹ انڈر ٹیکنگ کے ساتھ ڈائریکشن تھے آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے وہ جمع کروائیں تاکہ آرٹیکل 19A کے تحت مجھے پتہ تو لگ سکے کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں، جس شہر میں میں گھومتا ہوں، جس شہر کے اندر میری فیملیز گھومتی ہیں، کھانا کھانے جاتی ہیں، یہ پارکس میں جاتی ہیں، وہ شہر کے اندر میری آرٹیکل 9 کے تحت حفاظت کے لیے کتنے سپاہی مامور ہیں. ہمیں پتہ تو لگے. پبلک میٹرز کے اوپر میں نہیں کہتا آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن آئین کا کہتا ہے کہ آپ پبلک میٹرز کے اوپر انفارمیشن لے سکتے ہو، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم نے اس رائٹ کو یوز کیا ہے، ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم لے کر گئے سندھ ہائی کورٹ کے اندر. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ شام 7 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک کراچی کی ہر شاہراہ کے اوپر پیٹرولنگ بڑھائی جائے. پیٹرولنگ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صبح 8 بجے تک اضافی نفری، جو پولیس آرڈر امینڈمنٹ 2002 کا ایکٹ 2019 جس کے اندر سیکشن 126 کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو اضافی سیکیورٹی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی طلب کر کے ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو کراچی کے اندر تو آج وہ سچویشن ہے کہ ہر روڈ پہ ہر بچہ مارا جا رہا ہے، ہر روڈ پہ ہر ماں بہن کی تذلیل کی جا رہی ہے، ہر روڈ پہ لڑکی یونیورسٹی کالج پڑھنے جا رہی ہے اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی نہیں ہے. عمیر بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا، وجوہات فائز بھائی بتائیں گے، لیکن ہم نے اپنا احتجاج ملتوی اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے. ہمیں یقین ہے کہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کی سب سے بڑی 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی آنریبل سندھ ہائی کورٹ آنریبل چیف جسٹس کر رہے ہیں، وہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی میں رہنے والوں کو انصاف فراہم کریں گے. اور یہ چیز ہم نے صرف اور صرف مہاجر کی طرف سے نہیں لگائی ہے، ہم نے لٹا پٹھان بھی ہے، مارا بلوچ بھی گیا ہے، بائک پنجابی کی بھی چھنی ہے، موبائل سندھی کا بھی چھنا ہے. لیکن یہ ایک پلیٹ فارم تھا جس نے کہا کہ ہم آواز بنیں گے اور اس آواز کو ہم صوبے کی سب سے بڑی عدالت میں لے کر جائیں گے، اور لے کر گئے ہیں. کچھ ہم سے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے، کیونکہ میٹر از سب جوڈس، تو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس طلب کیے ہیں، کچھ آرڈرز طلب کیے گئے ہیں، اس کی انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم کمپلائنس کر دیں گے. اب ان کی کیا چیزیں ہیں وہ میں تب تک نہیں بتا سکتا جب تک میٹر سب جوڈس ہے، اور تب تک وہ عدالت میں نیکسٹ ہیئرنگ کے اندر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ ہیئرنگ کس دن ہے؟ اسی ہفتے میں. اس کے اندر انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. اور ہمیں اپنی عدالت پہ پورا اعتماد ہے کہ عدالت کراچی کے لڑکوں کو، کراچی کے رہنے والوں کو، کراچی کے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ انصاف فراہم کریں گی. اور جب تک یہ میٹر عدالت میں چل رہا ہے ہم کورٹ کے اندر انشاءاللہ کراچی والوں کا مقدمہ لے کر چلیں گے.
ایک اور چیز کی مشاورت جاری ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے ہم کے الیکٹرک کے خلاف بھی عدالت کا رخ کریں گے. یہ مشاورت اور یہ ہدایت دیگر مرکزی آرگنائزرز کی طرف سے دی گئی ہیں. رات میں بھی ہماری کوئی 3 بجے تک میٹنگ چلی ہے. 2 دن سے ہم لوگ میٹنگز کر رہے ہیں, اسی اعتبار سے جائزہ لے رہے ہیں. تو کراچی والوں کا ایک اور مقدمہ لے کر ہم جا رہے ہیں, لیکن کراچی والوں کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ بجلی کے بل بھریں گے یا روڈوں پر آ کر عدالتوں کے دروازے پر آ کے ہاتھ مضبوط کر کر وہ آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے. کم از کم آپ کچھ نہ کریں تو آپ درخواستیں اتنی سائن کریں, درخواستیں بنا کر کے الیکٹرک کے آفس میں متعلقہ اداروں تک پہنچائیں کہ ہمارے ایگریمنٹ سنے جائیں, ورنہ پھر ہم ایسی بل بھرتے رہیں گے, پیٹرول بھرواتے رہیں گے اور ہمارے اوپر اسی طریقے سے بجلی کے پہاڑ کرنٹ جو ہے بجلی کا وہ ہمارے اوپر گرتا رہے گا. لیکن ہم پڑھے لکھے نوجوان ہیں, باشعور نوجوان ہیں, حلال روزی کمانے والے نوجوان ہیں, تو ہم آئینی اور قانونی اپنی جنگ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جس کا اختیار ہمیں قانون بھی دیتا ہے, جس کا اختیار ہمیں آئین بھی دیتا ہے. اور آپ کے توسط سے میری گزارش ہے ہر شخص سے کہ خدا را اس لفظ کو پولیٹیسائز نہ کریں, اس لفظ کو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی ایک فرد سے نہ جوڑا جائے کہ اگر ہم اپنی بات کہیں پہنچانے کی کوشش کریں تو ہمارے آگے وہ پولیٹیکل ہیٹریسی کے بیریئرز کھڑے ہو جائیں, ہمارے آگے اکاؤنٹیبلٹی اور آنسریبلٹی کے کوشچنز کھڑے ہو کر ہمیں ایکسیبلٹی سے دور کر دیا جائے کہ ہماری کہیں پر ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو. خدا را جس طریقے سے ہر شناخت, ہر ثقافت, ہر فرد, ہر قوم سیاست سے بالا تر ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس لفظ کو بھی سیاست سے بالا تر رکھیں. ہاں اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز اپنی مشاورت کر سکتی ہیں, اپنی چیزیں دے سکتی ہیں, لیکن یہ قومی لفظ ہے اور یہ وہ لفظ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے چنا تھا. تو خدا را ہم سے یا کسی بھی نوجوان سے جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز پہنچاتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے, اس سے یہ نہ پوچھا جائے, ایسی مہم نہ چلائی جائے کہ ان کے پیچھے فلاں جماعت ہے فلاں جماعت ہے. نہیں, ہمارے پیچھے ہمارے لوگ ہیں, ہمارے نوجوان جو لڑکے یہاں موجود ہیں اور ہمارے ہی جیسے ڈیلی ویجز ورکرز ہمارے لڑکوں کا, ہماری یوتھ کا سپورٹ ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو خدا را اس ورڈ کی جو بھی ہم کلچر ڈے کرتے ہیں اس میں ہم بتاتے ہیں, ہر پریس کانفرنس ہر کلچر ڈے کی ہمیں کر کے یہ بتانی پڑتی ہے کہ نہیں, وی آر نان پولیٹیکل. ہر پریس کانفرنس میں زہیب اعظم بھائی بیٹھ کر یہاں پر 3 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, ہر پریس کانفرنس میں زہیب اعظم بھائی یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں, آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا. ہم ہر چیز پریس کلب میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پریس کلب کے پاس ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, تو وہ ریکارڈ نکالے میڈیا اور اس میں دیکھے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم ہر بار اپنے صحافی بھائیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کون ہے, یہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے, کون سی جماعت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, ایک لفظ ہے وہ ہماری پہچان ہے, ہماری ثقافت ہے, ہماری شناخت ہے, ہم اس کو ایگری کرتے ہیں میڈیا کے سامنے, لیکن الحمدللہ اس لفظ نے کبھی ہمیں کسی اور سے نفرت کی تلقین یا تبلیغ نہیں کی ہے. یہ لفظ وہ ہے جو آج سے 2020 سے پہلے سندھی کلچر ڈے بھی کامیاب بناتا تھا. یہ لفظ وہ ہے جو بلوچ کلچر ڈے کو بھی کامیاب بناتا تھا. تو اس لفظ نے, جو لفظ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے نسب میں, اس لفظ نے ہمیں کبھی بھی کسی سے نفرت کی, کسی پہ پولیٹیکل بیشنگ کی, کسی کے نظریات کو نقصان پہنچانے کی نہ تلقین کی ہے نہ تبلیغ کی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا کام ہوتا ہے, الیکٹورل ریفارمز ہیں, ان کے الیکٹورل پارٹیز ہیں, ہم بھائی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں.
اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز ہوتے تو یہاں پہ 50 میڈیا کی DSNGs ہوتی. اگر ہمیں کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا تو یہاں پہ ہزاروں ہمارے صحافی بھائی ہمیں کوریج دینے کے لیے کھڑے ہوتے, پھر ہم 6 گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے تو کوریج دی جاتی. لیکن یہاں پر لگے ہوئے میڈیا کے کیمراز اس بات کی غمازی کر رہے ہیں, اپنی بات کی جو ہے وہ سیکنڈ خود کر رہے ہیں. یہاں پہ میڈیا کے کیمراز لگے ہوئے کہ ہم پولیٹیکل نہیں ہیں, ہم اس شہر کے بیٹے ہیں, ہم کراچی رائٹ سے, ہمیں یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں رہنا ہے, یہیں کھانا ہے, یہیں دفن ہوں گے. ہاں, اس لفظ کی نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہے اور ہمیں اس لفظ کی نسبت سے محبت ہے. پہلے تو محبت تھی, لیکن 2020 کے بعد ہمیں اس لفظ کی نسبت سے عشق ہے, اور یہ عشق ہم جاری رکھیں گے جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. سیاست کے لیے نہیں جاری رکھیں گے اس کو, پولیٹیسائز کلچر ڈے کو نہیں ہونے دیں گے, یا کوئی بھی جدوجہد اس پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے. یہ ہمارا عہد تھا پہلے دن. یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں یا سامنے جتنے بیٹھے ہیں, سب نے ہم آواز ہو کے کہا تھا کہ جس دن حسن خان اس کو پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یوز کرے, زہیب آدم اس کو پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یوز کرے, فائز علی خان اس کو پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے یوز کرے یا دیگر کریں, اس دن ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے, نہیں کریں گے ہم ساتھ کام. یہ ہمارا فیصلہ تھا اور الحمدللہ آج بھی اس فیصلے پہ اٹل ہیں. 9 سے 5 یہ بھی روزی کماتے ہیں, ہر بندہ یہاں پر 9 سے 5 کام کرتا ہے, اپنی جیب سے پیسہ لگاتا ہے. ہر دفعہ ہمیں یہ بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, کلچر ڈے ہو یا کوئی پروگرام ہو, کہ ہماری فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. تو فنڈنگ میڈیا کے حضرات سے کے جو ہے توسط سے میں عوام کو بھی بتاؤں گا, ہمارے جو فالوورز ہیں, سپورٹر ہیں, ان کو بھی بتاؤں گا کہ بھائی فنڈنگ یہیں کے لوگ کرتے ہیں. ساری بینک سٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, منی ٹریل ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت ایک جدوجہد لے کر چل رہے ہیں. عدالت کے اندر ہم نے اپنا مسئلہ چھوڑا ہوا ہے. انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں یقین ہے کہ وہ اس چیز کو سنیں گے, ٹیک اپ کریں گے, اور ان کو بلا کر یہاں کے جو جن کے پاس سیکیورٹی ہے, پولیس اہلکار ہیں, صوبے کے IG صاحب کو, ایڈیشنل IG صاحب کو بلا کر پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, انسیڈنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں, یہ کیوں نہیں رک رہے. دیٹس آل. اور باقی میں فائز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, یہ حال رہا تو کون عدالت میں جائے گا. دستار نوچ ناچ کے احباب لے گئے, یہ سر بچ گیا ہے, یہ بھی شرافت میں جائے گا. اور آج یہ نوجوان آپ کے سامنے اس میڈیا کو شاہد بناتے ہوئے, گواہ بناتے ہوئے یہاں اس لیے موجود ہیں کہ ہم کسی بھی فرد کو, کسی بھی شخص کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ہمارے اس فیصلے پر ابہام پیدا کرے, غلط فہمیاں پیدا کرے. تو ہم خود آپ کے روبرو موجود ہیں, آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں, آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آج کا جو احتجاج جو ان نوجوانوں نے شروع کیا, اس درد کو محسوس کرتے ہوئے, جو اس شہر کے ہر گرد کا درد ہے, اس قوم کے ہر ماں کا درد ہے, ہر بچے کا درد ہے. اور اس درد پہ جب ان نوجوانوں نے آواز اٹھائی تو شہر یوں ساتھ کھڑا ہو گیا کہ جس کا اندازہ نہیں تھا, جس کی کسی کو شاید ادراک نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اس احتجاج کو مؤخر کیا. بہت سارے ذہنوں میں یہ ابہام ہے, یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اتنی بڑی عوامی حمایت اس احتجاج کو ملنے کے باوجود, میڈیا حضرات, سول سوسائٹی کی حمایت ملنے کے باوجود اس احتجاج کو ملتوی اور مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے. ہماری اس کیمپین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند سیاسی جماعتیں بھی آج کے دن سڑکوں پر موجود ہیں. کچھ شرپسند عناصر نے بھی بہت ساری چیزیں سوچ رکھی تھیں. تو ہم, کیونکہ آج پاکستان کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہر فرد پریشان ہے, یہ شہر معاشی طور پر, تعلیمی طور پر, سیاسی اور سماجی طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور یہاں کے لوگوں کے ذہن منتشر ہیں. ان ذہنوں میں ہزاروں سینکڑوں سوالات ہیں, نوجوان پریشان ہیں. تو ہم نے جب یہ محسوس کیا اور بیٹھ کے اس چیز پر
مشاورت کی اور دیکھا کہ ہماری آڑ میں ہم 5 مقامات پہ دنیا کا مہذب ترین احتجاج اس شہر میں کرنے جا رہے تھے، جہاں ہم نے کہا تھا کہ صرف 10 منٹ کے لیے علامتی طور پہ ان نوجوانوں کے ساتھ لوگ نکلیں گے اور رضاکارانہ طور پر کپڑے بچھا کر اپنے موبائل رکھیں گے، پلے کارڈ اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ اگر ہماری املاک سے مسئلہ ہے تو وہ لے جاؤ، اگر ہماری زبان سے مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ہم ایڈریس کرنے صرف 10 منٹ کے لیے اتوار کا روز اس لیے منتخب کیا تھا کہ اتوار کا روز چھٹی کا دن ہوتا ہے، کسی کو تعلیمی ادارے جانے میں پرابلم نہ ہو، کسی کو روزگار کمانے میں پرابلم نہ ہو، اور 10 منٹ اس لیے کہ کوئی ایمبولنس نہ پھنس جائے، کہیں کوئی اس احتجاج کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ان چیزوں کو ہم نے محسوس کیا کہ بہت ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ شرپسند ہماری آڑ لے کے ان 5 مقامات کے بجائے اس انسانوں کے جنگل اور اتنے بڑے شہر میں کہیں بھی کچھ بھی کسی بھی طرح کا اقدام کر سکتا ہے جس سے اس شہر میں بدامنی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے۔ مگر بہت ڈیٹیل سے میرے ساتھیوں نے یہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، میں چند چیدہ باتیں کروں گا اور اس کے بعد زہیب بھائی آپ سے بات کریں گے۔ چیدہ باتیں آپ سے کروں گا اور وہ یہ کہ اس احتجاج کو مؤخر کرنے کے بعد جیسے حسن بھائی نے آپ کو بتایا، یہ قدرت نے ہمیں اختیار نہیں دیا، یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ میں اپنی شناخت تبدیل کر لوں۔ میں اس شناخت کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور مرتے وقت بھی جب آخری سانس ہوگی تو اسی شناخت سے جانا جاؤں گا۔ ہاں، اس شناخت کو رکھنا اگر جرم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس جرم کی سزا ڈیفائن نہیں ہونی چاہیے، اس کی سزا ڈیفائن ہونی چاہیے، انڈیفائن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس شناخت کی بات کرنے کی اگر کوئی سزا ہے تو وہ یہ ڈیفائن ہے اور یہ سزا ملے گی، اور اگر کوئی سزا نہیں ہے تو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے اس شناخت کی بات کی اور اس سے زیادہ ہم نے اور کوئی بات، کوئی سوال، کوئی ذکر نہیں کیا۔ آخری میں اپنی بات کی طرف آؤں گا، وہ یہی کہ ہم ہر سال 2020 سے عمیر بھائی نے بتایا، حسن بھائی نے بتایا کہ ہم مہذب ترین، منظم ترین، پرامن اپنی شناخت کا دن مناتے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک ٹائر نہیں جلایا، راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی نہیں کی، کوئی گاڑی نہیں جلائی، کبھی کوئی فائر نہیں ہوا، بلکہ میں آپ کی یادداشت کو تھوڑا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2020 کا کراچی یاد کریں، اس وقت کے نوجوانوں کے ذہنوں کے انتشار کو یاد کریں۔ یہ وہ مقصد تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان نوجوانوں کو اس انتشار سے روکا، تعلیمی سرگرمیوں سے جوڑا، مشاعروں سے جوڑا اور ان کو ایک سمت دی، ان کو منتشر نہیں ہونے دیا، ان کے ذہنوں میں چلنے والے انتشار کو ہوا نہیں دی۔ ہم نے اس امن کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے کردار ادا کیا، اپنے لوگوں کو ایک سمت دی اور سمجھایا کہ ہم ایک پڑھی لکھی قوم ہیں، ہم ایک باشعور قوم ہیں، ہم پر ہے سلسلہ ایک جبر کا اور ظلم کا جاری کہ آج ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہیں، ہم معاشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں، یہ شہر تباہ ہو گئے ہے، ہر زبان بولنے والا تباہ ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوں، عقل کام نہیں کرتی اور پریشانی کا، اضطراب کا عالم ہے کہ یہ وہ نوجوان جو علل اعلان کہہ کے نکلے کہ پلیٹ فارم کا نام ضرور مہاجر تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ سڑکوں پہ صرف مہاجر مارا جا رہا ہے، ہم نے سڑکوں پر یہ نہیں کہا کہ صرف مہاجر بے روزگار ہے۔ ہم آئے اور ہم نے کہا اس شہر کا مسئلہ ہے، اس شہر میں جھوکیوں بھی مارا جا رہا ہے، محسود بھی مارا جا رہا ہے، صدیقی بھی مارا جا رہا ہے، سلنگی بھی مارا جا رہا ہے، ہر قومیت کا، ہر زبان کا آدمی اس شہر میں مارا جا رہا ہے۔ ہم اپنا احتجاج جیسے حسن بھائی نے کہا آئینی اور قانونی دروازوں پر جاری رکھیں گے، اس شہر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جیسے ماضی میں اٹھاتے رہے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ آئے اور وقت دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے صاحب۔ کس چیز کی اجازت نہ ملی؟
نہیں احتجاج ہم نے ملتوی کیا ہے، اجازت تو ہمارے پاس، ہم نے جو نہیں وہ میں جواب دے دیتا ہوں، میں نے اچھا پہلی بات میں یہ کہ یہ سول نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو ہم یہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے، اور ہمارے یہاں آج بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خود بھی عمل کرتے ہیں اور اسی کی ایڈوائز کرتے ہیں۔ ہم غیر قانونی غیر آئینی کسی کام کی حمایت نہیں کرتے، ورنہ آج سڑکوں پہ ہوتے۔ دوسری بات آپ نے کہا، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہ نام لے کر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، تو جیسے حسن بھائی نے بتایا، عمیر بھائی نے بتایا کہ ہم سے ہزارہاں طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، جبکہ وہ نوجوان ہیں جو سال کے 364 دن بائکوں پہ اپنی وہی روزمرہ کی 9 to 5 کی مصروفیات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے وہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس نام کو لے کے کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کام جتنے بھی کیے ہیں وہ شہر کے مفاد میں، ہر زبان بولنے کے والے کے مفاد میں اور عوامی کام کیے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر کہیں یہ نام سامنے بھی آ رہا ہے تو یہ پاکستان کی 5ویں بڑی قومیت ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس سے عبد القدیر خان تعلق رکھتے تھے، یہ وہ قوم ہے کہ جس سے لیاقت علی خان تعلق رکھتے تھے، یہ وہ قوم ہے جس سے فاطمہ علی جناح تعلق رکھتی تھی، جس سے حکیم سعید تعلق رکھتے تھے، جس سے ادیب رضوی تعلق رکھتے تھے، جس سے میں، آپ اور یہاں موجود بہت سارے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری شناخت ہے، ہماری قوم ہے۔ آپ لغوی معنوں پہ کبھی بیٹھیں گے تو اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن آج صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے اور اس کو شناخت کے طور پہ قبول کریں، قوم کے طور پہ قبول کریں۔ بہت شکریہ۔ باقی چیزوں کی مشاورت جاری ہے، جو سوالات آپ نے کیے، پٹیشن کا بھی ہماری جو اس ہفتے ہیئرنگ ہے، تو ابھی ہم لوگ ہیئرنگ کے اندر مصروف ہیں، جو بھی ڈیٹ ہے، جو ڈیٹ کنسرن ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارا لائے عمل ہے اس سے ہم ڈیلی بیسس پہ یا جس طریقے سے بھی ریسنٹ اپڈیٹس ہوتی رہیں گی اس پہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے جو ہے ایک بات کہی کہ آپ پٹیشن آپ نے دائر کی ہوئی ہے، اس وجہ سے احتجاج ملتوی کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی جنگ آپ جاری رکھتے ہیں۔ تو جب پٹیشن دائر کر دی تھی اس کے بعد پھر آپ نے احتجاج کی کال آپ لوگوں کی طرف سے آئی ہے، ایسا کیوں تھا؟ اور اس احتجاج کو ملتوی کرنے کی وجہ جو ہے وہ کوئی اپنے ہیں یا کوئی غیر ہے؟ اس کے پیچھے کوئی دباؤ ہے یا؟ سر دباؤ تو ان کو ہوتا ہے جن کے گھر چل رہے ہوں، جن کو بنگلے گفٹ میں چاہیے ہوں۔ ہم نے نہ 2020 میں ہمارے اوپر کوئی دباؤ تھا، نہ 2021 میں کوئی دباؤ تھا، نہ 2022 میں، اور آج ہم 2023 میں اگست میں بیٹھے ہوئے، نہ کوئی دباؤ ہے۔ یہ اس لیے ہم نے دیکھیں پروٹیسٹ کا، آپ نے بالکل، میں آپ کی بات کو ایڈمٹ کروں گا کہ پروٹیسٹ کا اناؤنس جو ایک پبلک کا ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن کے تحت ہمارے سپورٹرز، ہمارے فالوورز یا جو کراچی رائٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جب پروٹیسٹ اناؤنس ہوا ہے، پروٹیسٹ کی تیاری کمپلیٹ تھی، جس طرح عمیر بھائی نے تفصیلی گفتگو میں بتایا، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ہائی کورٹ کی جانب سے شارٹ ڈیٹس مل رہی ہیں، تو پھر ہم نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ جب ہمارا معاملہ عدالت کے اندر ہے تو ہم آئینی قانونی جنگ بھی جاری رکھیں گے، اور جو سوشل میڈیا پہ آواز بلند کر رہے ہیں کریں گے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ بھی تھا، فیول ایڈجسٹمنٹ کے مسئلے بھی تھے، فیول ہائکنگ پرائس کے مسئلے بھی تھے۔ تو اب انشاءاللہ مرکزی کمیٹی بیٹھے گی، وہ اس چیز پہ مشاورت کرے گی کہ کلیکٹیو پروٹیسٹ کس چیز پہ کرنا ہے، یا پھر اس پروٹیسٹ کو آگے کس انداز میں، بہتر انداز میں کہاں کرنا ہے۔ یہ پھر ہمارا جو ہے متفقہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ 6 آرگنائزر کے ساتھ ساتھ 35 رکنی مرکزی اراکین بھی ہمارے موجود ہیں۔ تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیموکریٹک طریقے سے اور ڈائلاگ ہونے کے بعد اور میوچل انڈرسٹینڈنگ وتھ کنسنسس کے ساتھ چیزیں عمل میں آتی ہیں۔ تو آج ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دباؤ پریشر کے اندر یہ چیز کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں۔ ہمارے ذریعے، جس طرح فائز بھائی نے کہا کہ کوئی اگر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ دیکھیں جو کام میں اپنے گھر میں نہیں کروں گا تو یہ شہر، یہ روڈ، یہ سڑکیں بھی میرا گھر ہے۔ ہمارا معاذ اللہ یا گاڈ فاربڈ ہمارا کوئی ایسا چکر نہیں تھا کہ ہم روڈوں کے اوپر کوئی ایسی چیز کریں جس سے ہمارے ہی بھائی نقصان، آپ بھی اسی گلیوں سے گزرتے ہوں گے نا بھائی،
آپ کو نقصان ہوگا کسی کو. ہمارا یہ تھا پیسفل ایک ڈیمانسٹریشن کریں, لیکن پیسفل ڈیمانسٹریشن ہماری کانسٹیٹیوشنل طریقے سے, لیگل طریقے سے کورٹ میں چل رہی ہے. باقی جو چیزیں اس کا لائے عمل بتائیں. جی بات یہ مارکیٹ جو ہے نہ صرف کراچی میں رہتی ہے بلکہ حیدرآباد میں بھی ہے, بیرپورکاس میں بھی ہے, سکھر میں بھی ہے, اور سندھ کے اور بہت سارے شہروں میں رہتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ صرف دائرے کا آپ جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ نے صرف ایک اسپیسیفک کراچی کو وہ کیا. کیا آپ کا جو ہے ان شہروں سے بھی آپ کے دوست ساتھی وہ ہیں اور وہ اس چیز کو دیے جا رہے ہیں؟ اچھا, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. اس شہر میں کانفرنس اس لیے کی کیونکہ ہم نے صرف احتجاج فی الحال پہلے مرحلے میں اس شہر میں انعقاد کر رہے تھے. آپ کو میں علم میں اضافہ کر دوں کہ جو پچھلے سال ہم نے مہاجر ثقافتی دن کیا ہے وہ نہ صرف کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر, میروا, عمر کوٹ, ٹنڈو آدم, ٹنڈو جام خود بھی گئے. اس کے علاوہ دنیا کے 22 ممالک میں ہم نے جہاں مہاجر رہتے ہیں وہاں یہ دن منایا تھا. تو یہ تو ہم نے جہاں جہاں مہاجر بستا ہے, اگر ایتھوپیا میں بھی کوئی مہاجر ہے تو وہ بھی ہم سے اس حوالے سے ہم اس سے رابطہ کریں گے, کنیکٹڈ رہیں گے, اور اگر وہ چاہے گا تو ہم کام کریں گے. دوسری بات جو آخر میں انہوں نے کی تھی اسی کا جواب دیتے ہوئے ہم آج کی پریس کانفرنس کو ختم کریں گے کہ احتجاج بھی آئینی راستہ ہی تھا. یعنی کہ اس وقت آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے نا کہ اگر کوئی خرابی ہے, کوئی معاملات صحیح نہیں ہے تو آپ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرو. وہ آئینی ہی راستہ تھا. ہم وہ بھی کوئی غیر قانونی کام, غیر آئینی کام کرنے نہیں جا رہے تھے. لیکن یہ ایک ان نوجوانوں نے اور ان کے ساتھ وہ 35 مرکزی اراکین جو یہاں موجود نہیں ہیں, انہوں نے اپنی عمروں سے بہت بڑا فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ کیا کہ کسی کی رائے, کسی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لوگوں کی زندگیاں, اس شہر کا امن سب سے بڑا مقدم اور ہمارے لیے اہم ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا جس کی تمام تر تفصیلات ہم نے آپ دوستوں کے آگے رکھ دی ہیں اور آپ کے ذریعے قوم کے آگے رکھ دی ہیں. قوم بہتر فیصلہ کرے گی. آپ تمام لوگوں کی سماعت پر آنے کا شکریہ. اچھا, اس میں ایک بالکل ایک ان کا پھر میں آپ کو سوال لے لیتا ہوں. آپ نے وہ بات کی انٹیریئر سندھ کی, شہری سندھ کی. یہ جو ہماری پریس کانفرنس تھی یہ تھی اسٹریٹ کرائم پہ, جو کراچی کا بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے حیدرآباد, میرپور خاص میں یونیورسٹی کا معاملہ اٹھا تو ہم نے سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کیا, وہاں پر گئے, جو ہمارے چیپٹرز بنے ہوئے وہاں کے ہم نے وزٹ کیے تھے. جی, آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بڑی تنظیم جو مہاجروں کی تنظیم کا نمائندہ تنظیم ہے اور اس کے رہنما بھی ہے, اس کی ایک آواز پر کراچی بند ہو جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر الگ اس سے علیحدہ ایک پلیٹ فارم لے کر جانا پڑا کراچی کے مسائل کے حوالے سے؟ کیا آپ ان پر جو ہے عدم اعتماد کا احساس کرتے ہیں ان لوگوں پر؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل چیز ہے. میں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ یا سوری نہیں, یہ عوامی اور قومی ایشو ہے نا. آپ پولیٹیکل آدمی آئی ہوپ نہیں ہوں گے, لیکن موبائل آپ کا بھی چھنا ہوگا یا آپ کے گھر میں سے کسی کا چھنا ہوگا. میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں. یہ جو موبائل چھننا ہے یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے, اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے لیے وی آر ناٹ دا اپروپریٹ پرسنس. اس کے لیے جو اپروپریٹ پرسنس ہیں, جو لوگ ہیں, ان سے یہ سوال بنتا ہے. وہ جو آپ کو مثبت یا منفی جواب دیں گے تو وہ اپنے ساری دیکھیں, میں پھر کہوں گا یہ پولیٹیکل ایشو ہے. ہمارا جو مین پلیٹ فارم ہے وہ کلچر ڈے اور کراچی کے جو لوکل ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. پولیٹیکل ایشو ہمارا نہیں ہے. اور باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو. اور ہم نے آپ جو اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پروگرام کی میزبانی بھی کر رہے تھے, تو اس مسئلے کو ان کے سامنے اجاگر کیا اور اس میں ان سے تعاون مانگا آپ لوگوں کو. دیکھیں, اس میں ایک چیز, پہلی بات تو یہ کہ میں ایک مقرر بھی ہوں کراچی شہر کا, اور یہاں پہ مختلف لوگ مختلف پروگرامس کی کمپیننگ کرتے ہیں, میزبانی کرتے ہیں. ظفر عباس بھی وہاں موجود تھے, کراچی کے بہت سارے بلڈرز بھی وہاں پہ موجود تھے, جس میں جی ایف ایس اور مختلف چیزیں تھیں, اور اس موبائل کے اندر ان کا نمبر بھی ہے. احتجاج کے حوالے سے ہر چیز ان کی نالج میں بھی ڈالی گئی, ان کو بتایا بھی گیا. بات یہ ہے کہ اگر ہم بھی کسی پر ڈپینڈ ہو کر تمام چیزیں سوچتے رہیں تو پھر اس شہر اور اس عوام نے کس کے پاس جانا ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ تو ان کی آواز بننا بھی ضروری ہے.
ان عوام کی آواز بننے کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا. اور جہاں تک بات ہے کہ گورنر صاحب کے پاس اس چیزوں کو لے کے گئے تو بالکل ان چیزوں کو گورنر صاحب کے پاس بھی لے کے گئے اور ان چیزوں کو آئندہ بھی لے کے جاتے رہیں گے تمام لوگوں کے پاس. بے فکر ہو جائیں آپ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.